دیکھو نا عزیز مصر کی بیوی جو تھی وہ عاشق ہو گئی یوسف علیہ السلام پہ نا, جو ان کے گھر میں ایک خادم کی حیثیت سے تھے. تو بات محل میں دب گئی. بادشاہ نے کہا بھائی میرے گھر کی عزت کا مسئلہ ہے, مٹی پاؤ. یوسف اعرض عن ھذا, یوسف چل جانے دے یار, ٹھیک ہے میری بیوی کی غلطی ہے, جانے دے یار. وہ چاہ رہا تھا کہ میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا بھائی, میری گھر کی بات گھر سے باہر نکل گئی تو مارکیٹ میں میری 2% کی عزت نہیں رہے گی کہ میری بیوی ہو کے عاشق کسی اور پہ ہو رہی ہے. اب وہ سزا بھی نہیں دے سکتا تھا نہ بیوی کو, بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں اس میں کسی کو سزا ہی نہیں دی جا سکتی. ایک صاحب پکڑے گئے, اللہ معاف فرمائے, کسی کے ساتھ نا, تو ہمارے پاس کیس آیا, کہنا تھانے میں جاؤ. میں نے کہا بھائی جس کے ساتھ پکڑا گیا ہے تھانے میں گئے نا, وہ بھی بدنام ہوگی, اس کے رشتے دار بھی بدنام ہوں گے, اور یہ بھی بدنام ہوگا. تو اس میں کتنے لوگ لپیٹ میں آ رہے ہیں, اتنی بڑی سوسائٹی, یعنی اتنا بڑا خاندان لپیٹ میں آ رہا ہے, مٹی پاؤ. کچھ کیس ایسے حل ہوتے ہیں بھائی, کیونکہ عزت ایک دفعہ جائے گی واپس نہیں آتی, وہ پاکستان میں تو آتی نہیں ہے. پاکستان میں عزت صرف جاتی ہے, میں نے اب تک آتے ہوئے کی رپورٹ دیکھی نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنے بے عزت ہیں کہ ان کی اب عزت جانے کے لیے کچھ رہا نہیں ہے نا. ابھی چھوڑو, پھر میں کہیں اور چلا جاؤں گا. یوسف علیہ السلام کا نا, تو یوسف علیہ السلام جو بادشاہ تھا, جو عزیز مصر تھا, اس نے کیا کہا, اعرض عن ھذا, چل یار مٹی پا یار. حالانکہ چھوٹا جرم نہیں تھا اس کی بیوی کا, لیکن وہ چاہ رہا تھا کہ بھائی یہ جرم جب دنیا کے سامنے جائے گا اور میں بیوی کو سزا دوں گا یا طلاق دوں گا اس کو, تو لوگ پوچھیں گے کیوں دی, میں بتاؤں گا تو کیا بدنام کون ہوگا. لیکن تھا سمجھدار آدمی. کیا خیال ہے, تھا کیا سمجھدار آدمی. تبھی میں خواتین سے کہتا ہوں تمہارا میاں اللہ نہ کرے اگر پکڑا بھی جاتا ہے تو گھر کی بات گھر میں دفن کر دو, کیونکہ تمہارے میاں کی بے عزتی سے تمہاری بے عزتی ہوگی. عورتیں بڑی بیچاری بے وقوف ہوتی ہیں, کوئی بھی میاں کو کچھ الٹا سیدھے کام میں دیکھ لیا فوراً دنیا کو بتانا شروع کر دیتی ہیں میری یہ ایسا. ابے بھائی اس کی تو بے عزتی ہوگی, تیری بھی کبھی عزت نہیں ہوگی. اور جو عورتیں چسکے لے کے سن رہی ہیں نا تیرے میاں کی برائیاں, کل تھوڑا سا ان کا اختلاف ہو گئے گے, ہاں ہے تو تیرا میاں تو ایسا ہے, عورت کی تو پہچان اس کا میاں ہے. تبھی کہتے ہیں نا عقل مند لوگوں نے کہا ہے کہ عقل مند عورت اپنے میاں کو شہزادہ بنا کے رکھتی ہے اور شہزادی کہلاتی ہے, اور اس کی برائیوں کو گھر میں دفن کر دیتی ہے. اور بے وقوف عورت اپنے میاں کی ساری دنیا میں چرچے بیان کرتی ہے. وہ میاں بھی تو حرکتیں دیکھو نا, پکڑے جا رہے ہیں آج کل. موبائل میں دیکھو تو وہاں کچھ چیز سے پکڑے جا رہے ہیں, انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں فوش فلم میں, اللہ معاف فرمائے, بولتے ہوئے بھی برا لگ رہا ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہوا پکڑا گیا, یہ آج کل رپورٹیں آ رہی ہیں, اللہ معاف فرمائے. تو میں ان عورتوں کو بولتا ہوں بھائی برا کیا, میں اس کو فیور نہیں کر رہا, لیکن دفن کر دو گھر کے اندر. بچوں کو پتا چلے گا ابا یہ کر رہے تھے, بچوں کے دل میں کیا عزت رہے گی, بچے بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ کام پھر. لیکن منہ ہی نہیں, کنٹرول ہی نہیں ہے, کنٹرول ہی نہیں ہے منہ کے اوپر. اللہ میاں نے میاں بیوی کو لباس بنایا ایک دوسرے کا, لباس کا مطلب ہے چھپاؤ بھائی, ایک دوسرے کی چیزوں پہ پردہ ڈالو. اب بے وقوف عورت نے اپنے پرانے تعلقات بتا دیے شوہر کو, تم کیوں بتا رہی ہو بھائی, چھوڑ دو, جمشید کیسا تھا, ستار کیسا تھا, مٹی پاؤ. اور اگر اس نے حماقت کر کے بتا دیے ہیں تو تم چھپا دو اب اس کو بیگم, بس پرانی باتیں کیا کرو, اور کریدرا ہوتا ہے اور مزے لے رہا ہوتا ہے. پھر جب لڑائی ہوگی تانے دے گا اس کو, تم نے خود بتایا تھا, تمہیں یاد ہے, آج میں پکڑا گیا ہوں تو تم نے تو خود پکڑوایا اپنے آپ کو. کیا گند چل رہا ہے. تو بس وہ بے لگام زبان ہے. اللہ میاں نے حکم دیا پردے ڈالو بھائی, اپنے گناہ کو بھی کسی کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین, جہار کرنے والے جو اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں ان کا گناہ قابل معافی نہیں رہتا. اللہ کہتے ہیں تجھے خود شرم نہیں آ رہی اپنے گناہ پہ, جس چیز پہ شرم آتی ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. بھائی کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں انسان کو پتا ہے گندا کام ہے یہ, تو بتا نہیں رہا ہوتا. وہ لڑکی والوں کے سامنے آپ گئے رشتہ لینے کے لیے, کیا کرتے ہو جی میں چرس پیتا ہوں چھپ چھپ کے, بتاؤ گے کبھی؟ اگر پی بھی ہے بھائی چھپاتا ہے آدمی, یار یہ کوئی عزت جائے گی. تو جس گناہ کو آپ بتا رہے ہو نا, اس کا مطلب آپ اس گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں ہو, آپ اس کو ہلکا سمجھتے ہو. تو جب آپ اس کو ہلکا سمجھتے ہو تو اللہ کیوں معاف کرے گا؟ اللہ نے معافی ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو اپنی غلطی کو بڑا سمجھتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں, ندامت ہوتی ہے. جب آپ بتا رہے ہو میری گرل فرینڈ ہے, میں نے یہ کیا, میں نے فلانی فوش فلم دیکھی, میں نے فلانی فلم دیکھی, میں نے یہ کیا, یہ ڈرامے بازی, تو اللہ کہتا ہے کہ اس کو خود اپنے گناہ پہ ندامت نہیں ہے. تو کل امتی معافن الا المجاہرین, جو جہار کرنے والے, لوگوں کے سامنے بتانے والے, اللہ کہتا ہے یہ قابل معافی نہیں ہے, یہ قابل معافی نہیں ہے. تو میں وہ مثال دے رہا تھا نا کہ چھپائے, ہاں تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیوی کو, ان کی جو عزیز مصر تھا, عقل مند آدمی معلوم ہوتا ہے, اس نے بیگم کو بولا مٹی پا بھائی, کیا کر دے. یہ نہیں کیا اس نے بلایا اس کے سسرال فون کیا, اپنے سسر کو دیکھ لیا اپنی بیٹی کی حرکتیں, پاکستانی ہوتا ہے یہ کام کر رہا ہوتا, دیکھ لیا, اور وہ سالے اور سسر آستین چڑھا کے تگڑ تگڑ دوڑتے ہوئے آ رہے ہوتے. اور جو ہوتا ہے ہمارے یہاں سسرالوں کے جھگڑے پھر چلتے ہیں, تو پھر نتیجہ نکلتا بادشاہ کی 2% کی حیثیت اگلے الیکشن میں جیتنا نہیں تھا اس نے. تو الیکشن نہیں ہوتے تھے, وہاں سلیکشن نہیں ہوتی تھی, خیر جیسے ہمارے استغفر اللہ, تو وہ نہیں آنا تھا اس نے, ٹھیک ہے نا. دوبارہ ایک تو میں پتہ نہیں منہ سے کیوں ایسی غلط باتیں نکل جاتی ہیں, یعنی صحیح یعنی غلط, ٹھیک ہے نا. اچھا خیر,
تو اب کیا ہوا, لیکن بات کیا ہو گئی, لیک آؤٹ. بادشاہ کا آرڈر تھا, عزیز مصر بھی بادشاہ کا نائب ہوتا تھا, تو اس کا آرڈر کیا ہلکا آرڈر ہے. اور اس نے اپنی بیوی سے کیا کہا, اچھا بیوی کو ڈانٹ بھی نہیں رہا زیادہ, بھائی ڈانٹوں گا آگے سے وہ جواب دے گی, پھڈا شروع, جہاں پھڈا ہوا بات مارکیٹ میں پھیل جائے گی. اس لیے اس نے اپنی بیوی سے وہ بات کہی جو مولوی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ مولوی نہیں تھا, نہ مسلمان بھی نہیں تھا. کہنے لگا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ, اپنے گناہ پہ استغفار کر لے. جو بھی ان لوگوں کا, جس کو بھی بھگوان مانتے ہوں گے, جو بھی ان کا خدا ہو, جو انہوں نے تصور کیا ہوا ہوگا, یا ہو سکتا ہے اللہ کو مانتے ہوں, شرک بھی کرتے ہوں, کہ کیا کر, کیونکہ یہ زنا جو ہے نا, زنا تمام دینوں میں, تمام تہذیبوں میں حرام رہا ہے. ہم جب ہدایہ پڑھتے ہیں نا, 700 سال پہلے کی کتاب ہے ہدایہ, تو اسلامی قانون ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ فَإِنَّ الزِّنَا حَرَامٌ فِي الْأَدْيَانِ كُلِّهَا. اس وقت دنیا میں کسی قوم میں بھی نا زنا لیگل نہیں تھا,